باصلاحیت سیج انشے سیریل 34واں انشا شارق علی۔ آج 3 دسمبر تھا اور سیج کانفرنس ہال کو معذوروں کے عالمی دن کی مناسبت سے سجایا گیا تھا۔ تقریب آگے بڑھی تو ابن بھائی کو تقریر کی دعوت دی گئی۔ کہنے لگے، میں تیسری کلاس میں تھا جب میری دونوں ٹانگیں پولیو سے مفلوج ہوئیں۔ 6 بہن بھائی اور بھی تھے۔ باپ سرکاری محکمے میں کلرک۔ پہل ماں باپ کو لگا اور شاید مجھے بھی کہ میری زندگی بالکل بیکار ہے۔ ہوش سنبھالا تو بہتر زندگی گزارنے کی امنگ پیدا ہوئی۔ اسکول اور کام میں دل لگایا۔ شام میں آلو چھولے کا ٹھیلا لگاتا اور دن میں تعلیم۔ تمام عمر ٹیوشن بھی پڑھائی۔ اب تو کالج کے اسٹوڈنٹ پڑھنے آتے ہیں۔ رسالوں میں مضامین اور اخباری کالم لکھتا ہوں۔ حال ہی میں معذوروں کے اسکول میں ہیڈ ٹیچر مقرر ہوا ہوں۔ وہ جو معذور ہیں ان سے کہنا ہے کہ یقین رکھیے، ہر زندگی کے پیچھے کوئی منصوبہ اور مقصد ہوتا ہے۔ مقام، عمر، جنس اور معذوری سے بے نیاز اپنے مقصد کو ڈھونڈ نکالیے۔ جو کر سکتے ہیں اس میں کمال حاصل کیجیے۔ نہ کر سکنے کی مایوسی کو بھلا دیجیے۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا تو معذور بچوں کے والدین سے بولے، اپنے بچوں کو کمتر نہ سمجھیے۔ والدین، بڑے اداروں اور حکومت کو ہم پر سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ یقین رکھیے ہم بہت منافع بخش ثابت ہوں گے۔ جلسہ ختم ہوا تو ٹی ہاؤس میں بیٹھک ہوئی۔ صوفی نے پوچھا، ہمارے معاشرے میں معذوروں کی بدحالی کا سبب؟ پروفیسر بولے، بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نام نہاد جمہوریہ ہیں۔ سب سے اہم ذمہ داری کسی جمہوریہ کی یہ ہوتی ہے کہ وہ عوام کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے تاکہ وہ صلاحیت کے مطابق روزگار حاصل کر سکیں۔ جب عام لوگ ہی اس حق سے محروم ہوں تو معذوروں پر توجہ تو دور کی بات ہے۔ پرجوش تقریریں اور حالیہ سرکاری اعلان کہ معذوروں کی ملازمت کا کوٹا 2 سے بڑھا کر 5% کر دیا گیا ہے، کوئی عملی صورت اختیار کرے تو بات بنے۔ ابن بھائی نے کہا، ایک اندازے کے مطابق ہماری 3 سے 7% آبادی معذوری کے زمرے میں آتی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں روزگار، تعلیم کے حصول اور روزمرہ زندگی میں معذوروں کو کسی تعصب اور امتیازی سلوک کا سامنا نہیں ہوتا۔ بڑے ادارے خصوصی روزگار اور ضروری سہولیات مہیا کرتے ہیں، جیسے لینے چھوڑنے کی سہولت اور ایسے کمپیوٹر سافٹ ویئر کا استعمال جو ان کی زندگی کو آسان بنائے۔ پروفیسر بولے، یورپ کے تاریک دور میں معذوروں، خصوصاً ذہنی معذوروں کو آسمانی اور شیطانی طاقتوں کے زیر اثر سمجھا جاتا اور انہیں تعلیم سے محروم رکھا جاتا تھا۔ پھر 16ویں صدی میں اشاروں کی زبان میں بات چیت کے کچھ ثبوت ملتے ہیں۔ 1671 میں پیرس میں بہروں کی مدد کے لیے قومی ادارہ قائم ہوا، جو شاید دنیا میں معذوروں کا پہلا فلاحی ادارہ تھا۔ 19ویں صدی میں فرانسیسی ماہر تعلیم ایڈورڈ سیکون نے معذور بچوں کی تعلیم کے اصول وضع کیے۔ ماریا مونٹیسری اور دیگر تعلیمی ماہرین نے ان اصولوں کی پیروی کی۔ پھر امریکہ میں نابیناؤں کے لیے پہلا اسکول قائم ہوا۔ لوئس بریل نے چھو کر پڑھ سکنے کا نظام ایجاد کیا۔ ہم عام لوگ معذوروں کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ میں نے دکھی دل سے پوچھا۔ ابن بھائی بولے، تم ہمیں اپنے رویوں، گفتگو اور طرز عمل میں برابری کا احساس دے سکتے ہو۔ ترس کھانے کے بجائے مدد، تعاون، حوصلے اور صلاحیت میں اضافے کی جدوجہد میں شریک بن سکتے ہو۔ ترقی اور خوشحالی میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے میں مددگار ہو سکتے ہو۔ تم ہمیں سیکھنے کے جوش میں
حیران کن حد تک آگے پاؤ گے۔ کبھی معذوروں کو کم صلاحیت سمجھنے کی غلطی نہ کرنا۔ کیا اسٹیفن ہاکنگ کی صلاحیت کسی صحت مند آدمی سے کم ہے؟ جاری ہے۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔